اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں علم دین کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے اونچی کوئی اور نسبت دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس سے اونچا کوئی اور مشغلہ اور مصروفیت وہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھیا کوئی اور پیشہ وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں معلم اور مدرس بنا کر بھیجا۔ کتاب کی تعلیم، کتاب کا معلم ہونا، مدرس ہونا، یہ تمام انبیاء کا مشترکہ ایک فریضہ اور کام تھا اور ذمہ داری تھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونہ، یہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عالم یا معلم ہونا، یا تیسری صورت کیا ہے کہ طالب علم آپ بن جائیں۔ تو یہی تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہماری نجات ہے، ہماری بقا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی معلم تو ہے، ہم کچھ نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہیں، مدرس ہیں، ہمیں قرآن کریم آتا ہے، قرآن کریم کی تجوید آتی ہے، کچھ قرآن کریم کے کلمات کا ترجمہ آتا ہے۔ دوسری جو خیر کی چیز ہے وہ ہے طالب علم ہونا، تو ہم طالب علم بھی رہیں، متعلم بھی رہیں، متعلم کہتے ہیں طالب علم کو۔ لیکن تیسری چیز جو اللہ کا ذکر ہے وہ ہم میں مفقود ہے۔ جو ہمارے معلم اور مدرس ساتھی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہمیں جس طرح ہم اپنی تعلیم پر فوکس کرتے ہیں، اپنی تربیت پر فوکس کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں پر فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے طلبہ پر فوکس کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے انفرادی اعمال پر فوکس کرنا چاہیے۔ جو باتیں آپ کو ان 3 دنوں میں بتائی گئی ہیں، اس تربیتی کورس میں بتائی گئی ہیں، آج تو اس کی آخری نشست ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ، ہماری ٹیم وہ 3 دن سے یہاں آئی ہوئی ہے عمر کوٹ میں، آپ کی خدمت میں صبح سے لے کر شام تک مختلف موضوعات پر، قاعدہ کیسے پڑھانا ہے، ناظرہ کیسے پڑھانا ہے، بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، پڑھانے کا اصول کیا ہے، ان سارے موضوعات کے اوپر، تعلیمی نفسیات پہ آپ سے ماشاءاللہ بات ہو چکی ہے۔ تو اب اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، یعنی کورس کرنے سے پہلے جو آپ کی صورتحال تھی اس میں، اور کورس کر کے جانے کے بعد جو آپ کی کارکردگی پرفارمنس ہو اس میں، وہ واضح فرق ہونا چاہیے، تب تو کورس کا فائدہ ہے۔ اور جتنی باتیں بتائی گئیں ان تمام چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کا اپنا تقوی محفوظ ہوگا۔ ہر ادارہ وہ اپنی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی اور ہماری پروڈکٹ کیا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچے۔ اگر ہمارے بچوں میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو میں نے عرض کی، اس کا مطلب یہ کہ ہماری محنت صحیح نہج پر ہے، اور یہی بچے ہماری شناخت بنیں گے۔ وہ کہیں گے فلاں مکتب کے بچے جو ہے نا، یا فلاں مدرس جن بچوں کو پڑھاتا ہے، ان بچوں کے اندر الگ ہی نور نظر آتا ہے۔ سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور. راقيا بالعلم